الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ حضرات، اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ کا وجود اور اس کی وحدانیت انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے اور اس کو معرفت حاصل ہو سکتی ہے، مگر اس کی ذات و صفات کی تفصیلات انسان کی محدود عقل سے ماورا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 2 طرح کی آیتیں پیش کی گئی ہیں، ایک محکم آیتیں اور دوسری متشابہ آیتیں۔ محکم پکی اور پختہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ آیات محکمات کا مطلب وہ آیتیں جن کا مفہوم صاف ہے، جس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ آیات قرآن کی اصل بنیاد ہیں، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا تھا اس مقصد کو یہ آیتیں پورا کرتی ہیں، جیسے اسلام کی طرف دعوت دینا، عبرت و نصیحت کی باتیں، دین کے بنیادی اصول، عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض، امر و نہی وغیرہ۔ دوسری قسم کی آیات متشابہات کہلاتی ہیں، جن کے مفہوم کو سمجھنا مشکل ہی نہیں محال ہے۔ مثلا قرآن کریم نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ کا ایک عرش ہے اور وہ اس پر مستوی ہے۔ اب یہ بات کہ وہ عرش کیسا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہونے کا کیا مطلب، اس کا ہاتھ کیسا ہے، وہ کیسے بیٹھا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کے عقل و سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایسی آیات جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ کئی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں وہ متشابہات میں داخل ہیں، ان کے بارے میں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اس کی تحقیق میں نہ پڑیں، اجمالی طور پر اس پر ایمان رکھیں اور اس کے صحیح مطلب کو اللہ ہی کے حوالے کریں۔ جن کے دلوں میں کجی، ٹیڑھاپن، گمراہی اور حق سے باطل کی طرف التفات، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہات آیتوں کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے مذموم مقاصد کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ جو محکم آیتیں ہیں ان میں ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے الفاظ صاف اور کھلے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کا مقصد فتنے کی تلاش ہوتی ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکا دیں اور اپنی بدعتوں کی مدافعات کریں۔ پختہ علم والے اور پکے مومن یہی بات کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں ان آیات پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔